ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا رئاء الناس. فرمایا دیکھو یاد رکھو کبھی ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. ولا تكونوا كالذين خرجوا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بطرا تکبر کے ساتھ ورئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے. مکہ مکرمہ سے نکل رہے ڈھول بجاتے ہوئے شور کرتے ہوئے غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ. کعبۃ اللہ کے متولی قریش ہم لوگ کو نقصان پہنچ جائے گا. اور اس کے بعد سے پھر ان کا جو مقصد تھا وہ یصدون عن سبیل اللہ راہ خدا سے لوگوں کو روکیں. واللہ بما یعملون محیط. لیکن وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے دائرے سے باہر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹھکانے لگا دیا. تم ان کی طرح نہ بنو. اور آپ ذرا سوچیے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہم سے ہندوستان میں. کتنی بڑی غلطی ہوئی اگر ہم نے ابھی سجدہ سہو نہیں کیا اور اس کا ازالہ نہ کرے تو پھر پتا نہیں اس امت کا کیا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہم نے دیکھا کہ بھیڑ نکل رہی ہے ڈھول بجاتے ہوئے ڈی جے بجاتے ہوئے ناچتے ہوئے گاتے ہوئے اور بدکاریاں کرتے ہوئے گندی حرکتیں کرتے ہوئے. تو ہم نے بھی کرنا شروع کیا. ہم وہی حرکت کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں اس طرح ہم اپنا ووٹ توڑ ڈالیں گے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس طرح ہمارا دبدبہ قائم ہوگا. نہیں ہونے والا. روک دیا اللہ تعالیٰ نے. کوئی ضرورت نہیں تم کو کسی بھی موقع پہ جلوس کی. جلوس تو جلوس یہ ڈی جے کیا کیا جو حرکتیں شروع ہو گئی جس کی وجہ سے غیر مسلم ہنستے ہیں بیوقوف سمجھتے ہیں کیونکہ وہ نکلتے ہیں تو 20-25 لاکھ کی شکل میں اور ہم نکلتے ہیں تو 2,500,000 کی شکل میں. الحمدللہ پڑھے لکھے مسلمان پسند نہیں کرتے نا. وہ تو گھروں سے نہیں نکلتے. لہٰذا آج اگر ہم اپنے نوجوان کو ہاتھ پکڑ کر نہیں روکیں گے بہت ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. بول دیا اللہ تعالیٰ نے ولا تکونوا کالذین خرجوا. ارے تم دانشمند اگر ہو تو ان کو ناچنے دو ہر مہینے نکلنے دو سڑکوں پر. تم تعلیم پہ توجہ دو تو محنت کرو اپنی تجارت پہ توجہ دو آگے بڑھو. تم اپنی زندگی پہ توجہ دو. اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناؤ. سلجھی ہوئی بناؤ. ان کی نقل نہ کرو. ان کو دباؤ دے دو اپنے میلوں کھیلوں میں. اچھی بات ہے نا ہمارے لیے. تو ہر مہینہ کچھ نہ کچھ یہ سب چل رہا ہے چندہ چل رہا ہے نہ جانا چل رہا ہے چلنے دو. تم ایک بامقصد امت ہو. امت ہو تو امت بھیڑ نہیں امت ہو. امت کا مقصد ہوتا ہے اما کے بانی مقصد کے ہوتے ہیں. تیمم نکلا ہی اسی لیے کہ تیمم صاعدا طیبا مٹی کی دانی خرچ کرتا ہے بندہ. یعنی امت کے بانی بمقصد جماعت ایک ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے اچیو کرنے کے لیے جو جدوجہد کرتی ہے اس قوم کو امت کہتے ہیں. فرمایا تم خیر امت تو بہترین امت ہو کیونکہ تم اس دنیا میں نیکی کا پرچار کرنا چاہتے ہو. تم اس دنیا سے برائیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہو. کیونکہ جو اللہ کو بھروسہ کرنے والے ہو تمہاری شان کچھ اور ہے. اوروں کی شان کچھ اور ہے. حضرت مولانا سید الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت حسرت کے ساتھ کہتے تھے کہ عالم یہ ہو گیا جیسے کوئی شہزادوں سے کہے کہ کیچڑ میں نہ کھیلو. عالم حکومت کا یہ ہو گیا جیسے کوئی شہزادہ ہے اور اس شہزادے کو سجانے والا کہہ رہا ہے گندگی میں نہ کھیلو. تم تو شہزادے تھے اعلیٰ مقام تھا تمہارا اور تم تو آگے حکومت کو سنبھالنے کی تیاری کرنا تھا. تم اس لیے کہ گزرے ہو گئے ہو کہ کیچڑ میں کھیل رہے. یہ عالم ہو گیا. کہاں سے کہاں پہنچ گئی امت.